یہ پروگرام امریکن پاکستانی ایڈوکیسی گروپ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی امریکیوں کو بااختیار بنانے کے لیے پیش اے پیگ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف ساؤتھ ایشیا کی رمضان ٹرانسمیشن میں ہوں انیلا فتح۔ ناظرین محترم، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے، آج کا ہمارا عنوان ہے فتح مکہ اور سلوک نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام۔ رمضان کریم کا ببرکت مہینہ، جہاں ہم نے غزوہ بدر کی بات کی، اور وہیں اب فتح مکہ پر ہم بات کریں گے۔ مکہ پرامن طریقے سے، بغیر خون خرابہ، یعنی بہت کثیر تعداد میں خون خرابہ نہیں ہوا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حکمت عملی سے پرامن طریقے سے مکہ کو فتح کیا۔ یہ فتح مبین ہے، یہ روشن اور واضح فتح ہے جو اللہ کریم نے اپنے پیارے نبی حضور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی۔ اس فتح مکہ کے پیچھے اس کا جو پیش خیمہ ہے، اگر ہم تھوڑا پیچھے نظر دوڑائیں تو ہمیں صلح حدیبیہ کا وہ معاہدہ، وہ ایگریمنٹ نظر آتا ہے کہ جس کے اختتام پر، جس کے ٹوٹنے پر، جس کو جب اہل کفار نے، اہل قریش نے توڑا، تو پھر فتح مکہ کی ایک سبیل بنی۔ صلح حدیبیہ یا معاہدہ حدیبیہ کیا تھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے 1400 صحابہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ گئے۔ جب مکہ سے مدینہ ہجرت ہو گئی، اب یہاں مدینہ میں رہنے لگے، احکامات نازل ہوئے۔ اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کی جماعت کو لے کر مدینہ سے مکہ کی طرف، مدینہ پاک سے طواف کی نیت سے نکلتے ہیں، جانور بھی ہمراہ ہیں اور احرام بھی پہنے ہوئے ہیں۔ اور پھر آگے جا کر معلوم ہوتا ہے کہ اہل قریش کی نیت، ان کا ارادہ ٹھیک نہیں ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ اہل ایمان کو، وہ حضور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کو طواف نہیں کرنے دیں گے۔ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اطلاع پہنچتی ہے، یعنی بات کے بعد یہی بات طے ہوتی ہے کہ اس سال طواف نہیں ہوگا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سفیر بنا کر اہل قریش کے پاس بھیجتے ہیں، اور بات کرنے کے کے لیے جب حضرت عثمان غنی وہاں تشریف لے جاتے ہیں تو وہ یہی پیغام دیتے ہیں کہ اپنے نبی کو جا کر بتا دیں کہ ہم اس سال عمرے کی اجازت نہیں دیتے، ہم تمہیں طواف کی اجازت نہیں دیتے، اگلے سال آئیے گا۔ اور لیکن آپ یہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کردار اور اتباع رسول اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ اہل قریش نے باقی تمام کے لیے منع کر دیا کہ جو ٹھہرے ہوئے ہیں وہ وہیں رک جائیں، انہیں ہم اجازت آنے کی نہیں دیں گے مکہ میں، مگر چونکہ تم عثمان آئے ہوئے ہو، تم اس مکے کا، اس گھر کا، اس بیت کا طواف کر جاؤ تو قربان جائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے فرمایا کہ اس کعبے کا طواف میں اس وقت تک نہیں کروں گا کہ جب تک نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام اس کا طواف نہ کر لیں۔ یعنی آپ نے اہل کفار اور اہل قریش پر یہ بات ثابت کر دی کہ یہ عبادات جو ہم کرتے ہیں در حقیقت اتباع محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کر رہے ہیں کہ میرے صحابہ اور میرے نبی، میرے آقا تو پیچھے ہے اور میں خود طواف کر لوں۔ تو حضرت عثمان غنی نے منع فرما دیا اور واپس پلٹ آیا۔ جب یہ بات طے ہو گئی تو پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، جسے ہم معاہدہ حدیبیہ، صلح حدیبیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ تو اس میں جو شرائط رکھی گئیں، وہ شرائط تمام تر بظاہر دیکھنے میں ایسی شرائط تھی کہ مسلمان شاید کمزور ہیں، اس لیے انہوں نے یہ شرائط رکھی ہیں، جس پر صحابہ کرام کی جو جماعت تھی وہ غم میں بھی تھی، اور وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال بھی کر رہی تھی کہ کیا ہم اہل ایمان نہیں، یا کیا ہم حق پر نہیں؟ مگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حکمت سے، اپنی بصارت سے اس معاہدے کو کیا۔ جب یہ معاہدہ آپ کر رہے تھے، جس میں ایک شق یہ بھی تھی، ایک تو یہ تھی کہ جنگ بندی کر دی جائے گی، 10 سال تک کوئی کسی سے جنگ نہیں کرے، نہ اہل کفار مسلمانوں سے جنگ کریں گے، نہ مسلمان اہل کفار سے جنگ کریں گے۔ اور وہیں 2 قبیلے موجود تھے، ایک بنی خزاعہ اور ایک بنو بکر۔
ان دونوں قبیلوں کو یہ اجازت دی گئی کہ وہ جس جماعت کے ساتھ چاہے الائنس کر لیں. تو بنی خزاعہ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کے ساتھ الائنس کیا اور بنو بکر نے قریش کے ساتھ الائنس کر لیا. اور وہاں ایک شک جب 10 سال کے لیے کوئی جنگ بندی ہو گئی، وہاں ایک شک یہ بھی تھی کہ کوئی مسلمان ہو کر اگر مکہ سے مدینہ کی طرف آئے گا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کو واپس کر دیں گے، اور کوئی اگر مسلمان مکہ کی طرف چلا گیا اور اہل قریش نے اسے پکڑ لیا تو وہ اسے واپس نہیں کریں گے. ابھی یہ معاہدہ لکھا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو تحریر فرما رہے ہیں. معاہدہ کمپلیٹ ہوا مگر ابھی سائن نہیں ہوئے، دستخط باقی تھے کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، لہو لہان ہیں، زخمی ہیں، پریشان ہیں. آپ آتے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یعنی مکہ سے بھاگ کر آپ آ رہے ہیں اور اہل قریش نے بے حد مظالم ڈھائے ہوئے ہیں. آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہیں کہ میں آ گیا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان جائیں، آپ کی وعدہ جو آپ نے وعدہ کر لیا، جو آپ نے لکھ دیا، جو آپ نے زبان دے دی، آپ اس پر اتنے قائم تھے کہ اپنی صحابی کی حالت دیکھ رہے ہیں کہ وہ تکلیف میں ہیں، وہ پریشانیوں میں ہیں، مگر حضور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو جندل، اے جندل، میں زبان دے چکا ہوں کہ جو اب میرے پاس آئے گا تو میں اسے واپس کر دوں گا، لہٰذا میں تمہیں مدینہ میں اپنے پاس نہیں لے سکتا. اب آپ وہاں حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار دیکھیے، وہ جذباتی ہوئے مگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کے مخالف نہ ہوئے کہ میں اتنی شدید تکلیف میں آپ کے پاس حاضر ہوں اور آپ مجھے واپس بھیج رہے ہیں. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان کی پاسداری ایسی تھی اور آپ کے صحابہ، آپ کے ساتھیوں کا کردار ایسا تھا کہ اپنے نبی کی بات مان لی. حضرت ابو جندل کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ پاک میں نہیں آنے دیا، آپ نے انہیں واپس بھیج دیا. تو جب یہ معاہدہ ہو گیا اور معاہدہ ختم ہو گیا، صحابہ کرام غمگین تھے، اداس تھے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے احرام کھول دیں، قربانیاں کر دیں. حضور نے 3 بار ارشاد فرمایا. صحابہ کریم غم و یاس کی تصویر بنے بیٹھے تھے. آپ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ اس قافلے میں شریک تھیں. آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ حضرت ام سلمہ سے کہ میں صحابہ کرام سے یہ کہا ہے. حضرت ام سلمہ آپ سے فرماتی ہیں کہ وہ اس وقت غم کی کیفیت میں ہیں، پریشانی کی کیفیت میں ہیں. اگر آپ یہ عمل خود کر دیں گے تو آپ کے ساتھ وہ سب یہ عمل کرنے کو تیار ہو جائیں گے، کیونکہ اطاعت و اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کا شیوا تھی. حضور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لے گئے، اپنے جانور کو ذبح کیا اور احرام کھولا. جیسے ہی صحابہ نے یہ دیکھا تو 1400 صحابہ نے وہی عمل جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، حضور کے اتباع میں آپ نے بھی وہی عمل کیا اور صحابہ کرام واپس آ گئے. یہاں ناظرین محترم، صحابہ کرام کا جذبہ ایمانی اور آپ کا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر بھروسہ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مان کر گو کہ غم کی کیفیت میں تھے. سوالات بھی حضور سے کیے کہ کیا ہم کمزور ہیں، کیا ہم حق پر نہیں ہیں، مگر جیسے نبی نے فرمایا اس بات کو اپنے لیے حکم سمجھ کر واپس پلٹ آئے. اس سال عمرہ نہیں کیا. اب یہ معاہدہ ہو چکا اور اس کے 2 سال بعد جب بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کیا، ان سے جنگ کی، تو اہل قریش نے بنو بکر کا ساتھ دے دیا اور ان کے ساتھ دینے سے یہ معاہدہ ختم ہو گیا کیونکہ جنگ بندی تھی. اور یہ بات اس میں لکھی گئی تھی کہ بنو خزاعہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کے ساتھ ہے اور بنو بکر قریش کے ساتھ ہے. تو جو جس سے جھگڑا کرے گا، اگر قریش نے بنو بکر کا ساتھ دیا یا بنو خزاعہ کا ساتھ حضور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، تو یہ معاہدہ ٹوٹ جائے گا. جب بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا تو وہ ان کے ایک ساتھی آئے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اور فرمایا کہ آپ ہمارے مددگار ہیں، آپ ہی ہمارے لیے اس وقت ایک راہ ہے کہ آپ ہمیں اس مشکل سے نجات دلوائیں. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تیار ہوئے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے قریش کی طرف 3 شرائط بھیجی کہ ان 3 میں سے کسی ایک کا انتخاب کرو. یا تو بنو خزاعہ کا جو ہے وہ خون بہا ادا کرو، جتنے لوگ تم نے ان کے مار دیے ہیں انہیں خون بہا دو، یا بنو بکر کی جو ہے بنو بکر سے آپ دستبردار ہو جاؤ، ان کا ساتھ نہ دو، ورنہ صلح. اور تیسری شرط تھی کہ صلح حدیبیہ جو معاہدہ ہوا ہے، جو ایگریمنٹ ہوا ہے، وہ توڑ دو. تو اس
بات کے نتیجے میں کہ یہ جو دو قبیلوں کے درمیان لڑائی ہوئی، تصادم ہوا اور بنو بکر کا ساتھ اہل قریش نے دیا، تو یہ معاہدہ توڑنے کا سبب بنا۔ اور جب یہ معاہدہ ٹوٹ گیا تو پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قافلے کو تیار کیا اور 10,000 کا لشکر لے کر مکہ کی طرف راغب ہو گئے، مکہ کی طرف جانے لگے۔ مکہ کی طرف جب آپ نے سفر کیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو رستے میں ملے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک کثیر تعداد کے ساتھ مکہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، تو آپ نے ابو سفیان کو اپنی پناہ میں لے لیا، جو اس وقت تک ابھی صاحب ایمان نہیں ہوئے تھے۔ اور یہاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام پر جب جا کر ٹھہرتے ہیں جو مکہ سے قریب ہے، اس مقام پر ٹھہر کر آپ نے اپنے 10,000 صحابہ کو کہا کہ ہر کوئی اپنا الگ چولہا جلائے گا، یعنی ہر کوئی اپنے لیے ایک الگ کھانا تیار کرنے کے لیے الگ آگ جلائے گا۔ تو صحابہ کرام نے ایسا ہی کیا۔ جب اہل قریش نے اپنا جاسوس بھیجا تو 10,000 جو چولہے جل رہے تھے ان کی تعداد، وہ دھواں اٹھتا ہوا ایک لمبی جگہ پر، ایک طویل مقام پر دھواں اٹھتا ہوا جب دیکھا گیا تو ان کے جاسوس نے جا کر بتایا کہ یہ بہت بڑا قافلہ ہے۔ تو اہل قریش کچھ نہ کر سکے۔ حضرت ابن عباس، حضرت ابو سفیان جنہوں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، اپنی امان میں لے کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں امان دی، پناہ دی، اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں ایسے داخل ہوئے، آپ کے پاس اپنا ایمان رکھنے والا قافلہ بھی تھا، طاقت بھی تھی، قوت بھی تھی، مگر پھر بھی حضور عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ داخل ہوئے اور یہ آیت کریمہ پڑھتے ہوئے کہ حق آ گیا اور باطل ختم ہو گیا، گو کہ باطل مٹنے کے لیے ہے۔ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ تشریف لے گئے تو ناظرین محترم، مکہ تو فتح ہو گیا، مگر یاد رکھیں کہ اس مکہ میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیفیں دی تھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبانے والے بھی اس میں موجود تھے، حضرت بلال حبشی کو تکلیفیں دینے والے بھی موجود تھے، حضرت عمار بن یاسر کو اذیتیں دینے والے بھی موجود تھے۔ یعنی وہ لوگ تھے جنہوں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آقا کے صحابیوں کو بے پناہ اذیتیں، تکلیفیں دی، مشکلات میں ڈالا، مگر قربان جائیں۔ اور اس وقت اہل قریش پر لرزہ طاری تھا، وہ خوفزدہ تھے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر خطبہ ارشاد فرمایا اور ان سے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے ساتھ آج کیا کیا جائے گا، تو فرماتے ہیں آپ مہربان باپ کے بیٹے ہیں اور رحم فرمانے والے ہیں، رحم کرنے والے باپ کے بیٹے ہیں اور رحم فرمانے والے ہیں۔ تو قربان جائیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، آقا نے عام معافی کا اعلان فرما دیا۔ یہ نہیں دیکھا کہ کس نے میرے ساتھ اذیتیں، تکلیفیں، مشکلات مجھے دی ہیں، میرے صحابہ کو دی ہیں۔ آپ نے فرمایا عام معافی ہے، جو بیت اللہ میں پناہ لے لے اس کو بھی معاف، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے وہ بھی معاف کر دیا جائے گا، جو اپنی تلواریں نیام میں ڈال لے، تلواریں نیچے کر لیں، وہ بھی معاف کر دیا جائے گا۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ دیکھیں، آپ کی صلہ رحمی دیکھیں۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں فتح مکہ کے بعد ایمان لے کر آئے، آپ کے پاس کعبہ کی چابی ہوا کرتی تھی۔ تو ایک دفعہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے چابی مانگی تھی تو حضرت عثمان نے چابی دینے سے انکار کر دیا تھا۔ تو پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اے عثمان، یہ چابی میں تم سے لوں گا، ایک وقت آئے گا اور میں جسے چاہوں گا دوں گا۔ تو جب آج فتح مکہ کے موقع پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان بن طلحہ سے چابی لی، تو حضرت عثمان بن طلحہ جو فتح مکہ کے بعد صاحب ایمان ہوئے، انہوں نے کہا حضور نے تو یہ بات مجھے نہیں جتلائی کہ میں نے اس وقت آپ کو چابی نہیں دی تھی اور آپ نے کیا الفاظ ادا کیے تھے، مگر مجھے یہ بات یاد آ گئی تھی۔ مگر حضور کی شان کریمی یہ تھی کہ چابی لی، بتوں کو پاش کیا، بتوں کو توڑ دیا، بتوں کو ختم کر دیا، اور وہ چابی واپس حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں لا کے رکھ دی کہ یہ تمہارے پاس ہے اور تمہارے پاس ہی رہے گی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شان کریمی تھا کہ جو آتا چاہے جو بھی تھا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے معاف فرما دیا، کہ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نرم طبیعت کے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہی یہ ہے کہ رحم کرو، خود پر بھی رحم کرو اور دوسروں پر بھی رحم کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم یہ ہے کہ وہ نرمی اختیار کرنے والے ہیں، وہ بدلہ لینے والے نہیں ہیں، وہ درگزر سے کام دینے والے ہیں۔ ناظرین محترم، فتح مکہ
کے بعد جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل قریش سے معاملہ کیا، جس کی وجہ سے اہل قریش صاحب بہت کثیر تعداد میں اہل قریش صاحب ایمان ہو گئے، یہ کردار دیکھ کر حضور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل مبارک دیکھ کر صاحب ایمان ہو گئے۔ تو قربان جائے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صلہ رحمی پر۔ یہاں پھر ہم رک کر آج کے دور میں اپنا جائزہ لیتے ہیں۔ ناظرین محترم، آج ہمارے دل سخت ہیں، ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کر سکتے۔ ہمارے رشتے جو ہمارے قریبی سگے رشتے ہوتے ہیں، جنہیں قطع تعلق کرنے کا اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے، اپنی سختیوں کی وجہ سے ہم ان رشتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ ہم کسی کو معاف نہیں کر سکتے۔ آپ غور کریں کہ وہ دور وہ تھا کہ جب صحابہ کرام کے جسم کی چربی سے کوئلے کو پگھلایا جاتا تھا، یعنی اتنی سختی اور اذیتیں دی جاتی تھی کہ تپتے ہوئے صحرا میں گرم کوئلوں پر صحابہ کو لیٹایا جاتا تھا۔ تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جب تک میرے جسم کی چربی پگھلی وہ کوئلے پھر ٹھنڈے ہوئے، یعنی اتنی اذیتیں جہاں دی گئی ہوں، جہاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین مبارک کو لہو لہان کیا گیا ہو، جہاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیت کو، آپ کے گھر کو، آپ کے خانوادے کو شیب ابی طالب کی گھاٹی میں رکھا گیا ہو اور بائیکاٹ کیا گیا ہو، مگر اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف فرما دیا۔ جبکہ آج کے دور میں تو ایسی جنگیں نہیں ہیں۔ آج تو کوئی کسی کا اس طرح گھروں میں قتل نہیں کیا جاتا، آج صرف بات ہماری انا کی ہے۔ آج اگر غور کریں تو ویسی لڑائیاں، ویسی جنگیں نہیں ہیں جو اہل قریش نے اہل ایمان کے ساتھ کی۔ آج تو ہم آپس میں ہی اپنا اگر تعلق دیکھ لیں تو وہ تعلق برائے نام ہے، ہم معاف نہیں کرتے، ہم لوگوں کی باتوں کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر صدیوں اس ایک پکڑی ہوئی بات پر کی بنا پر ان سے تعلق کو توڑ لیتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم، حضور کی سیرت، حضور کا کردار ایسا نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہوتے ہیں۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا نا کہ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق باطل ہو تو فولاد ہے مومن، کہ اگر مقابلہ کفار سے ہو تو مومن فولاد ہوتا ہے، مگر جب آپس کی بات آتی ہے تو وہ رحم دل ہوتے ہیں۔ صحابہ کی سیرت یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف، رات کے وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف ملتے ہیں، فرماتے ہیں عمر کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس جگہ پر ایک قافلہ ٹھہرا ہوا ہے اور اس قافلے کا ساز و سامان ہے بہت زیادہ، میں ان کا پہرا دینے جا رہا ہوں کہ کہیں کوئی چور ان کا سامان لوٹ نہ لے۔ حضرت عمر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف دونوں مل کے ساری رات اس جگہ اس قافلے کا پہرا دیتے ہیں، اور جب اذان ہوتی ہے تو انہیں صبح کے لیے اٹھا کر آتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر تعلق ہے انسانیت کا، کہ وہ لوگ ان کا نقصان نہ ہو جائیں تو مسلمان نفع بخش ہوتے ہیں۔ آج اگر ہم اپنے گھروں میں دیکھیں، اپنی سطح پر دیکھیں تو ہم کتنی صلہ رحمی کرتے ہیں۔ ہمارے دل میں کسی کے لیے کوئی بات بیٹھ جائے تو وہ کبھی نکلتی نہیں ہے۔ تو ناظرین محترم، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سیرت جو خاص طور پر فتح مکہ کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کردار رہا، معاف کر دینے کا، درگزر فرمانے کا، بخشنے کا، ہم اپنی زندگیوں میں اس کو اگر اپنائیں گے تو بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ اگر درگزر کر کے آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو ہمارے رشتے بچ جائیں گے۔ اگر ہم نے درگزر نہ کیا تو ہم شاید تنہا رہ جائیں، پھر رشتے تعلق آہستہ آہستہ ختم ہوتے چلے جاتے ہیں، ٹوٹتے چلے جاتے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو فرمان ہے کہ خود پر بھی رحم کرو اور دوسروں پر بھی رحم کرو، اور یہ فرمان ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی کسی کو اذیت، کسی کو تکلیف نہ دیں۔ صحابہ کرام کا معمول ہوتا تھا کہ وہ پرندے آزاد کروا دیا کرتے تھے، یعنی ان پر رحم کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں پر بھی رحم کرنے کی تلقین عنایت فرمائی ہے۔ تو محترم ناظرین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ہر گوشہ، ہر پہلو، وہ چاہے عبادات و ریاضت ہوں، وہ چاہے کسی کے ساتھ معاملات ہوں، وہ حضور کا بیہیویئر ہو یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم و تعلم ہو، ہمارے لیے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ہر پہلو اسوہ ہے۔ ہم رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ کو اپنانے کا عہد کریں تو ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں، ہماری مشکلات دور ہو جائیں۔ تو رمضان کا یہ جو مبارک عشرہ مغفرت ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس عشرے کے توسط سے، طفیل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری بخشش اور نجات فرمائے، اور ہمیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، صلہ رحمی وہ عمل ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔